ناقص کے لیے اختیار کرنا ممکن ہو. اور میرے نزدیک سب سے بڑی کسوٹی سچ اور جھوٹ کی پرکھ کی یہ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو اس کو رد کر دیں، وہ مردود ہے، سچا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، اس کی حفاظت کا وعدہ کر دیا. ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے والا، بڑھا تو نہیں کر سکتا، مطلب ہے اس کے مطابق ہو، اس کے شایان شان ہو، وہ رد کرنے کے قابل نہیں ہے. نہ بھی سمجھ آئے تو اس پہ غصے کی یا مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ اصول اتنا قطعی، اتنا واضح ہے کہ میرے نزدیک ہر اختلافی مسئلہ، خواہ وہ شیعہ سنی کا ہو، خواہ وہ وہابی بریلوی کا ہو، خواہ وہ احمدی غیر احمدی کا ہو، اس کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو صحیح جواب آئے. اور دوسرا اپنی فطرت کی کسوٹی پر پرکھیں، دیکھیں کہ وہ آپ کی فطرت کیا جواب دیتی ہے. جو دعویٰ حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل غلام نبی ہوں. نہ قرآن کا ایک شوشہ تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ سنت کو تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل کرنے کے لیے آیا. قیامت تک کے لیے یہ جاری قدریں ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی طرف قوم کو دوبارہ بلانے کے لیے آیا ہوں. ان سنتوں کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضور کے زمانے میں جاری تھیں، بعد میں امت ان سے پیچھے ہٹ گئی. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روشن تھے مگر بعد میں اختلاف کا شکار ہو گئے. یہ دعویٰ ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اپنے گزشتہ پس منظر سے نکل کے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے غلام محمد مصطفیٰ کے طور پر، آپ کے تابع کے طور پر نبوت کی خلعت پہنائی ہے، تو شان مصطفی میں اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ کسوٹی ہے جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک اور بات بھی سوچ لیجئے. اس سے پہلے انبیاء ایسے گزرے جن کے غلاموں کو خدا نے نئی شریعت نہ لانے کے باوجود نبوت کی خلعت بخشی تھی. اگر موسیٰ یہ دعویٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، میں مثال کے طور پر سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں افضل ہوں، قیامت کے دن جب میرے غلام کھڑے ہوں گے تو میرے غلاموں کے صف میں چوٹی کے انبیاء بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، سلیمان بھی ہوں گے، حضرت یسائی اور بہت سے غلام، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، یہ سارے بزرگ ہوں گے. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے آپ کا نائب نبی بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ کہا جائے تو کون سی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم اس دعوی فضیلت کو رد کر سکتے ہیں؟ اور حکمت کیا ہے اس میں؟ کیوں خدا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم اصلاح کے لیے نبوت کا لقب نہ عطا فرمائے؟ یہ ہے مصطفیٰ ثابت، جو میں نے بتایا تھا، ہمارے ایجپٹ کے ہیں اور خدا کی فضل سے بہت ہی مخلص فدائی ہیں، بہت عالم ہیں، انگریزی زبان میں بھی، سائنس کے بھی، مذہب کے بھی. اور مصطفیٰ, when did you accept Ahmadiyyat? 30 years ago, sir. 30 years? Yes. Must be a small child, small kid then. No, sir, I was not. No? You don't look that old, to me at least. Of course, your beard is very good and becoming, but it doesn't mean that it's also indicating your old age. Well, I think I'm old enough, sir. All right. I was just telling them that as far as the issue of Khatm Nubuwwat is concerned, if we drag them into a debate on the basis of Arabic text of the Holy Quran and elsewhere in the traditions, it will be impossible for them to come to a satisfactory conclusion
in view of their paucity of Arabic knowledge and the Quranic knowledge, even if they devote the rest of their lives, they will not be able to decide the issue satisfactorily. On the other hand, if they take the attitude that all right, we don't know, but our leaders know Arabic, and they are great Arabic leaders who know Arabic much better than you Punjabis, this and that, so the issue is clinched. I told them that, well, if you say that, then I'll produce 1, 2, so many Arabs who know Arabic, who know the worldly wide knowledge as well, and this is their own mother tongue, and who know the Holy Quran very well too. They will stand on our side and say, look here, we know also Arabic, we understand the meaning very well, and they are all right. So that, argument would be cancelled with a similar argument on the other side. So when I said that, suddenly you came to my mind, and I said, why not introduce you to them? So that is how it all came up. Lekin, if you permit us, we were discussing things in Urdu. Yes, sir. Shall I continue, please? But by all means, sir. Please, yes. Shall I stay or can I? Yeah, please stay if you can. If you have to leave, you may. I'm in the other meeting, sir. It's okay, please. Thank you. Say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک غلام نبی کے طور پر آیا ہوں، اور نبی کیوں مجھے کہا گیا میں دلیل بعد میں دوں گا. دعویٰ پہلے سمجھنا چاہیے اس دعوے میں قابل نفرت بات کوئی ہے کہ نہیں، یہ صرف دیکھ لیا جائے. اور ایسی بات کوئی ہے کہ نہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتب کا موجب ہو. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی روحانی بادشاہت قیامت تک قائم ہے، آپ کی کتاب قیامت تک قائم ہے، آپ کی سنت قیامت تک قائم ہے، کوئی شخص نبی ہو یا ولی ہو ایک شوشہ بھی قرآن، سنت اور حدیث کا جو سچی حدیثیں ہیں منسوخ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو اگر نبوت کا لقب ملتا ہے تو اس میں کون سی بات ہتک یا گستاخی کی ہے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے. قرآن کی روح سے مل سکتا ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ بات محبت کی منافی کوئی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بادشاہ کی غلامی میں بادشاہ ہوں وہ زیادہ معزز ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء ربانی کے متعلق یہ فرمایا، علماؤہم کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء امتی، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مرتبہ رکھتے ہو. اتنی بڑی شان کر دی ہے آپ نے. دوسرا دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ مجھے خدا نے امام مہدی بنایا ہے. اب امام مہدی بنانے میں تو کوئی حد تک ویسی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن ایک چیز ہے امام مہدی کے متعلق غور کرنے والی. اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں تو ہمارا نبوت کے متعلق اختلاف اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی کوئی نہیں. اور میں یہ کھول کر اگر وقت ہوا، ابھی ہے وقت نماز کے لیے جی، تو پھر میں ایک دوسرا شروع کروں گا مسئلہ. یہ بہت اہم ہے. ہم کہتے کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو ان باتوں کے باوجود مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن سنت کے مطابق ہیں. ہماری بات سن لیجئے، پھر آگے اور کے مسئلے راہیں کھولی ہیں پھر بعد میں. امام مہدی کے متعلق اکثر مسلمان فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. یہ درست ہے کہ نہیں؟ بعض اہل قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں پڑھا اس لیے ہم نہیں مانتے. وہ مسیح کے بھی آنے کے منکر ہیں، اس لیے میں اس فرقے کو توڑتا ہوں. باقی جتنے فرقے ہیں وہ متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے. اس بات پر بھی متفق ہے کہ امام مہدی امام ہونے کا دعویٰ خدا کے ایما پر کریں گے، خود نہیں کریں گے. اللہ ان کو امام بنائے گا. یہ درست ہے نا بات؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ جب بھی حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو امام مقرر فرمائے گا. اور تیسری بات اس پر متفق ہیں کہ جو امام مہدی کا منکر ہو جائے گا وہ عملاً اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لے گا، کیونکہ جس کو خدا نے امام بنا کے بھیجا ہو اس کا انکار گناہ کبیرہ ہے. یہ باتیں جو میں نے 3 بیان کی ہیں
ان میں ان اصولی باتوں میں ہمارا اور دوسرے فرقوں کا قطعاً ایک ذرے کا بھی اختلاف ہے. صرف اختلاف یہ ہے کہ اس حقیقت کا نام کیا رکھا گیا ہے. جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسے خدا نے بھیجا ہے، الیکٹ نہیں ہوا وہ، یا اپنے وہم سے نہیں کھڑا ہوا، جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا انکار کفر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قطع کرنے کے مترادف ہوگا، وہ اگر آج نہیں آیا تو کل آئے گا، اور جب آئے گا اس کا دعویٰ یہی ہوگا. اس دعوے کو نبوت سے الگ کر کے دکھائیں کہ اگر اس کا نام نبوت نہیں ہے تو پھر نبوت اور اس دعوے میں فرق کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ علماء سے گزارش کیا کرتا ہوں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ کے تسلی سے ذرا ٹھنڈے دل سے پوچھیں کہ میں چھوڑو حضرت مرزا صاحب کا جھگڑا، نہ صحیح، نہ مانتے، نہیں مانتے، کل کے لیے تو ہمیں متنبع کرو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل جو دعویٰ کرے گا امام مہدی کا، جو آج نہیں تو اس نے آنا ہی آنا تھا، اس کے دعوے میں یہ بنیادیں ہوں گی یا نہیں. وہ یہ اعلان کرے گا کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے خود کھڑا کیا ہے اور امت کا ہی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کا امام بنا دیا، مانو یا نہ مانو. یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تمام علماء مجبور ہیں ماننے پر کہ ہاں یہ دعویٰ کرے گا. اس کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس دعوے کے بعد ہمیں حق دیتے ہیں آپ، یا قرآن یا سنت حق دیتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ایک بھی عالم یہ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا نہیں، پکے کافر ہو جاؤ گے، تمہارا دین سے تعلق ہی نہیں رہے گا اگر خدا کے بنائے ہوئے امام کے منکر ہو گئے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود بخود کہ ایسے دعوے دار کا اصطلاحی نام کیا ہے. قرآن کریم ایسے شخص کو کیا قرار دیتا ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ خود کر کے دیکھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، انسانوں میں سے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اسے نبی کہا گیا. کسی غیر نبی پر انسانوں میں سے قرآن کریم نے ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا. آپ کی ایمانیات میں جو بنیادیں ہیں، پہلا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو تینوں انسان نہیں ہے نا. اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان. تقدیر خیر و شر پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. کسی غیر نبی پر ایمان لانا قرآن اور سنت سے ثابت کر دیں، ایک بھی استثناء آپ کو نظر نہیں آئے. اسی لیے ساری امت محمدیہ میں ایک دن بھی یہ عقیدہ نہیں بنا کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری ہے. مجدد آئے پہلے بھی، ہر صدی کے سر پر آئے، لیکن چونکہ وہ امام مہدی نہیں تھے، ان کو امام مہدی کا لقب دیا ہی نہیں گیا، اس لیے ان کے اوپر ایمان لانا کسی بھی مذہب کے عقیدے میں شرط نہیں ہے. لیکن امام مہدی پر ایمان لانا تمام فرقوں کے بنیادی عقائد میں داخل ہے، یہ لازمی ہے. دوسری بات، اس کے خدا خود مقرر کرے گا. کمیشن آفیسر جس کو کہتے ہیں، جسے خدا خود مقرر کر دے، اسی کا نام امام ہوتا ہے. اسی کو قرآن کریم ائمہ کہتا ہے، اور ائمہ کا لفظ نبیوں کے متعلق استعمال ہوا. تو آپ منہ سے نہ کہیں کہ وہ امام مہدی امتی نبی ہوگا، لیکن عقیدے کی جو دو بنیادیں ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ اس کی امتی حیثیت کو، اس کی امتی نبوت کو تسلیم کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نام رکھنے سے گناہ ہو جاتا ہے اور عقیدہ رکھنے سے گناہ نہیں ہوتا؟ عجیب بات ہے. تقویٰ سے کام لینا چاہیے. پہلے اپنے ایمان کا تجزیہ کر لیں، غور کریں کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو کل یا پرسوں یا بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں نے تو بہرحال پورے ہونا ہے، اور امت کو لازماً ایک دن امام مہدی سے واسطہ پڑے گا، اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ دعوے کرے گا کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ دعوے کرے گا کہ خدا نے مجھے بنایا ہے.
جن علماء نے آپ کو یہ سبق دیے ہیں وہ کل پھر آپ کو یہی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہی بھی بم اور عمل نبوت کا دعوے دار آپ کو کافر کہتے ہیں، چھوڑیں گے پیچھا پھر اس کا. اسی لیے گزشتہ بزرگوں میں جو چوٹی کے مجددین گزرے ہیں انہوں نے یہ پہلے سے لکھ دیا خدا سے خبر پا کے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگ دوڑ کے ان کے پھولوں کے ہار ڈالیں گے گلے میں. امام مہدی کی مخالفت میں ائمہ اور علماء سب سے پیش ہوں. یہ پہلے سے حضرت مجدد علی ثانی کیا ہے یہ ابن عربی، حضرت ابن عربی بڑے چوٹی کے بزرگ اور مجدد گزرے ہیں. اس زمانے میں خدا نے ان کو ایک خبر دی اور انہوں نے آگے اپنی کتب میں لکھا کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کی مخالفت میں اولین جماعت اس وقت کے علماء کی ہوگی. تو یہ فیکٹر بھی ساتھ پورا ہو جائے گا. پھر کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اس لیے جس طرح اس دن فیصلہ کر رہے ہیں اسی طرح آج کو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. آج بھی تو یہی مشکل سامنے ہے. جو کرائٹیرین سچائی کا اس کو ڈھونڈیں گے وہ آج کو نہیں ڈھونڈ لیتے. آج یہ تینوں فیکٹرز موجود. دعوے دار نے یہ دعویٰ کر دیا، علماء جی آج کل یہ نہیں وہ نہیں دعویٰ کرتے. میں ایسا کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ امام مہدی کو مانتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا تو یہ کہہ کر کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے امام مہدی کا ہونا دعویٰ کیا ہے اور امام مہدی آ نہیں سکتا. یہ کہہ کے تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. میں یہ دلیل دے رہا ہوں. آپ شاید میں اپنا مطلب کو بیان نہیں کر سکا پوری طرح. میں یہ کہتا ہوں اصولاً آپ کسی دعویٰ دار امام مہدی کو یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس کے دعوے میں اجزائے نبوت شامل ہو گئے ہیں اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ جب سچا امام آئے گا اگر یہ سچے نہیں ہیں تو اس کے دعوی میں یہ دونوں اجزاء لازماً شامل ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے جس طرح آپ اس کے دعوے کو پرکھیں گے اسی طریق پر ہر ایسے دعوے دار کو پرکھنا مناسب اور عقل کے مطابق ہے. یہ دلیل دے رہا ہوں میں. اس دلیل کے مطابق آپ کی بات بالکل درست ہے، ویلڈ ہے کہ اگر امام خمینی دعویٰ کریں کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے اور میرا انکار اس لیے کفر بن جائے گا کہ مجھے خدا نے قائم کیا ہے، اگر یہ دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ اپنی ذات میں ان کو کافر یا جھوٹا نہیں بناتا. یہ بات جھوٹا بنائے گی کہ خدا نے نہ کہا ہو اور پھر یہ دعویٰ کرنا. یہ میں مانتا ہوں، لیکن دعویٰ اپنی ذات میں جھوٹا دعویٰ نہیں ہے. یعنی یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے بنیادوں کے خلاف ہو، کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں سچے تو کل ایک امام ایسا ضرور آئے گا جو یہی دعوے کرے گا. یہ پچھلی دفعہ میں نے جی آپ سے ہاں امام آئے گا اور جی آپ نے پھر بھی کئی دفعہ کہا ہے. ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہ آپ کے عقیدے اور میرے عقیدے میں ایک فرق ہے، اور میں جب تک آپ کی پلیٹ فارم پہ نہیں آتا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں گا. یعنی کامن فیکٹر ڈیولپ کیے بغیر اختلاف میں انسان ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. ڈائلاگ کے لیے ضروری ہے. اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ یہ سچے امام ہیں جن کو ہم نے مان لیا، مانو یا نہ مانو، جاؤ جو مرضی کرو، یہ بڑا جہلانہ طریقہ ہوگا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں جن بنیادوں پر آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اگر وہ بنیادیں درست ہیں تو پھر یہ لکھی گئی ہے بات آپ کے لیے کہ کل جب اگر سچا امام آیا تو آپ نے اس کی مخالفت ضرور کرنی، کیونکہ وہ بنیادیں پھر بھی پیدا ہو جائیں گی. میں یہ سمجھا رہا ہوں. اور جہاں تک حضرت ان کا تعلق ہے امام خمینی صاحب کا، میں آپ سے عرض کر دوں انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. وہاں ہو رہے ہیں آج تک، یہ امر واقعہ کے خلاف ہے. انہوں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا. اصل واقعہ میں اس پہ بھی آتا ہوں. امام خمینی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. ان کا عقیدہ اگر آپ سمجھیں تو وہ عملاً سارے شیعہ ائمہ اپنے آپ کو نائب امام کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام موجود ہے، زندہ آ چکا ہے، وہ کل کی راہ نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا. اور ایک امام کی موجودگی میں جسے خدا بنا چکا ہے کوئی دوسرا امام بن ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ کہتے امام ہیں لیکن ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیابت کر رہا ہے ان کا قائم مقام، اس لیے وہ دعویٰ ہی نہیں.
اور آج تک انہوں نے امام خمینی صاحب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کیا کہ خدا نے مجھے مقرر کیا. ایک فکر آپ نہیں دکھا سکتے. جہاں تک بہاءاللہ کا تعلق ہے، بہاءاللہ اور باب اللہ دو الگ الگ وجود ہیں. بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں آنے والے مسیح جو بھی نجات دہندہ آنے والا ہے اس کی راہ تیار کروں، اور اس کا اسی لیے باب کہلاتا ہے دروازہ، جو ہے کہ اس میں سے گزر کے آنے والا تشریف لائے گا. اور چونکہ انہوں نے واضح دعویٰ کیا تھا الہام کا، وہ مدت مقررہ کے اندر قتل کر دیے گئے اور خدا نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو جھوٹوں سے کیا کرتا ہے. بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ امامت مہدی ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بہاءاللہ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور جیل سے ہمارے پاس کتاب اقدس پڑھی ہوئی ہے، اکثر ملتی نہیں، میں اس کو دوبارہ چھپوا رہا ہوں اسی لیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ تو لگے کہ بہائیت کیا چیز ہے اور احمدیت کیا چیز ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. بہاءاللہ صاحب نے معلومات کے لیے ہاں میں بالکل ناراض، میں تو خوش ہوں، آپ بے شک پوچھے شوق پہ. میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر میرے بیان سے کوئی شعبہ بھی ایسا رہ گیا ہو جس میں غلط فہمی ہو تو آپ کا حق ہے، آپ پوچھیں. بلکہ جب پوچھیں گے تو مجھ پر احسان کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی طرح کسی اور کے ذہن میں بھی غلط فہمی پیدا ہوگی، وہ بھی حل ہو جائے گی ساتھ ہی. بہاءاللہ صاحب نے جیل سے جو عبارت لکھی، جو ان کی کتاب اقدس میں لکھی ہوئی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو تم لوگ جو بندے ہو اور عام انسان ہو، اذان کے متعلق یہ نہیں خیال ہے کہ ہوتے ہی خاموش ہو جانا چاہیے، ضروری نہیں ہے. تلاوت کے متعلق ضروری ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جب تلاوت کیے جائے تو ان سے تو خاموش ہو جائے گا، لیکن اذان کے متعلق کہیں ذکر نہیں ہے. اس لیے کاروبار جاری رہتے ہیں. ہمارے ملک میں تو بعض دفعہ 24 گھنٹے اذانیں ہونے لگ جاتی ہیں، کبھی خاموش ہوتے ہیں، دن رات اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں تو سوال ہی نہیں، یہ جو دین میں اتنا چلنا چاہیے جتنا خدا نے مکلف کیا ہے. جب ہم آگے بڑھ کے کریں گے اپنے اوپر خام کئی مشکلیں ڈالیں گے. جب اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی گفتگو دینی نہ ہو رہی ہو یا لغویات ہو رہی ہوں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ نیکی کی بات سنیں. لیکن اگر یہاں بھی دین کی ڈسکشن ہے تو وائی ناٹ، کوئی نہیں ڈسٹربنس کا. اچھا اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہاءاللہ صاحب نے لکھا کہ میں خدا عرض کر رہا ہوں بہاءاللہ صاحب نے لکھا کہ میں خدا تو قید میں ہوں تمہاری خاطر اور جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں. دیکھو کتنا بڑا میرا احسان ہے، تم میرے بندوں بار عیش کر رہے ہو. اور ایک جگہ نہیں، ریپیٹڈلی انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اور سارے قرآن کریم میں یا احادیث میں ایک بھی اشارہ نہیں ملتا کہ خدا تعالیٰ خدائی کے دعوے دار کو اسی دنیا میں پکڑ لیتا ہے. نبوت کے دعوے دار کو پکڑنے کے ملتا ہے اعلان. وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، خدائی کا دعویٰ اتنا ایبسرڈ اور پاگلوں والا دعویٰ ہے کہ کوئی دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ خود ہی پہلے ہی ہلاک ہوا ہو. نبوت کے دعوے میں مشکل ہے، کیونکہ نبوت کے دعوے میں وہ کہتا ہے مجھ سے خدا نے کلام کیا. آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. جس نے کیا تھا وہی جانتا ہے. اگر وہ نہ پکڑے تو آپ کو کیا پتا؟ آپ ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، اس نے کیا ہو تب مارے گئے. مان جائیں تو شک میں رہیں، پتہ نہیں کیا دعویٰ کیا خدا نے بولا بھی تھا کہ نہیں بولا تھا. اس لیے جب خدائی کا دعوے دار کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترک کر دیتا ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی قرار نہیں دیتا. سارے خود اپنی موت مر جاتے ہیں. اور جتنے وہ مذاہب موجود ہیں جن کے بانیوں کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، قطعی طور پر ثابت ہے انہوں نے نہیں کیا تھا. جنہوں نے سچ مچ کیا ان کا وجود ہی نہیں رہا، خود ہی مٹ گئے. حضرت عیسیٰ نے کیا تھا دعویٰ؟ نہیں کیا تھا، ان کو بنا لیا. اس لیے اس کا گناہ ان پر نہیں ہے. ان کا جو مذہب جاری ہے اس لیے جاری ہے کہ ان کا دعویٰ نبوت کا تھا اور خدا نے ان کو نہیں پکڑا. بہرحال یہ الگ مضمون ہے. جماعت احمدیہ کا ہرگز یہ عقیدہ، بہائیت سے تو ہمارا دور کا بھی رشتہ نہیں، بلکہ بہائیت سے ہماری بحثیں چلتی ہیں. خود ہمارے بڑے بڑے مباحثے ان سے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بہائی کہ نئی شریعت یا ان معنوں میں
کہ قرآن کریم کی شریعت کا اکثر حصہ اب واجب العمل نہیں رہا، کیونکہ زمانہ بدل گیا. اس لیے نئے جدید تقاضے ہیں. نئے جدید تقاضوں کے مطابق بہاؤاللہ کہتا ہے اب میں شریعت میں تبدیلی کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا ہوں، میرا حق ہے، اور میں تمہیں نئے تقاضوں کے مطابق لے کے آ رہا ہوں. نمازیں 3 کر دیں اور بعض جگہ چھٹی دے دی، مہینوں کے نام بدل دیے، ان کے وقت بدل دیے، بعض فرائض اٹھا دیے، شادیوں کی 4 کی اجازت کی بجائے 2 بیویاں کر دیں، عجیب و غریب ہے، پردہ اٹھا دیا، اور بہت سارے دخل اندازی کی. بہاؤاللہ نے تو پورا شریعت اسلامیہ کا حلیہ بگاڑ دیا، نمسخ کر دیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ جدید تقاضے اس مجبور کرتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہائیوں کے خلاف بھی ساری امت مسلمہ کی طرف سے دفاع کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بالکل آپ بریکٹ کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں امریکہ گیا، وہاں بھی بڑا ان کا چلا ہوا ہے قصہ ان معنوں میں کہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم بہت پھیلے ہوئے ہیں، عملاً بالکل گنتی کے چند لوگ ہیں، کوئی خدا نے ان کو برکت نہیں دی کہیں. ان کا جو مرکز ہے اکا، وہاں بھی نمبر بہائیوں کا 25-30 سے زیادہ نہیں آج تک. یہ تو سلوک ہے اللہ تعالیٰ کا. مجھ سے ایک بھائی صاحب نے گفتگو شروع کی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی بھائی آئیں تو ان سے گفتگو کا طریقہ کیا ہے. کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس لیے بہتر تھی کہ موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کا دین پیچھے رہ گیا، موسیٰ کا دین پیچھے رہ گیا، اس سے پہلے ابراہیم نوح کا دین پیچھے رہ گئے اور وقت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تھے. انسان تو پروگریس کر رہا ہے. 1400 سال پہلے کہاں انسان کس موقع پر کھڑا تھا، آج کا انسان ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا. تو کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ شریعت وہیں کھڑی ہو جائے اور خدا تعالیٰ اسے تبدیل کر دے اور نئے تقاضوں کا خیال نہ کرے. اس لیے خود اس بنیاد پر، جس بنیاد پر قرآن نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کیا تھا، قرآن کی شریعت کا منسوخ ہونا ایک عقلی تقاضا ہے، ایک لازمی طبی تقاضا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں. اور اکثر مسلمان بیچارے سادہ لوگ، ان کو فلسفہ دین کا چونکہ علم نہیں ہوتا، تو بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے ان کی بات سنی اور یہی میں آپ کو بھی طریق سمجھاتا ہوں. میں نے کہا آپ نے دلیل جو دی ہے اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ کر دیا، پہلے میں اس کو کھول لوں پھر اگلی بات کرتے ہیں. قرآن کریم نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان پچھلے دینوں کے مقابل پر چونکہ بعد میں ہے اس لیے اس کو حق ہے. قرآن کریم نے یہ دعویٰ کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج دین کو کامل کر دیا ہے. یہ دین کے کامل ہونے کا دعویٰ کبھی گزشتہ کسی شریعت نے نہیں کیا تھا، اور کامل کے بعد اضافہ نہیں ہو سکتا. کامل میں کمی کریں تب مارے گئے، کامل میں اضافہ کریں تب مارے گئے. یہ بیلنس ہے جس کو آپ بگاڑ سکتے نہیں. زمانہ کے گزرنے سے کامل میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے. میں نے ان کو مثال دی، میں کہتا آپ مجھے، میں مثال دیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے چیلنج رکھتا ہوں، اس کو تبدیل کر کے دکھا دیں مجھے، میں اسی وقت مان جاؤں گا کہ بھائی شریعت سچی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو مکہ مارے تو مکہ مارو اور خوب برابر کا بدلہ دو. یہ تعلیم تھی کہ نہیں؟ اور معافی کا ذکر نہیں ملتا. حضرت موسیٰ کی تعلیم کے متعلق میں نے ان کو بتایا کہ کمپیریٹیولی کامل تھی، ایبسولیوٹلی کامل نہیں تھی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلام ایبسولیوٹلی کامل ہے، کمپیریٹیولی نہیں. جب یہ سمجھ جائیں تو پھر کسی قیمت پر بھی بھائی آپ پر غالب آ نہیں سکتے، ان کو رکھنا ہی نہیں مل سکتا جہاں سے وہ داخل ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اگر ہم ناکامل کہیں، ناقص کہیں، تو پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا ناقص تعلیم دیتا ہے. خدا تو کامل ہے، وہ کیسے ناقص تعلیم دے سکتا ہے؟ اور اگر اس کی تعلیم ناقص تھی تو پھر خدا ہی ختم، پھر چھوڑو مذہب کو، پھر باہر نکلاؤ. اس لیے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے. وہ کامل تعلیم تھی اپنے وقت کی نسبت سے، ایبسولیوٹلی نہیں.
کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم، جس قوم میں آپ آئے ہیں، وہ مغلوب تھی، مظلوم تھی، مقہور تھی، اور اتنی بزدل بنا دی گئی تھی کہ اپنا حق بھی وہ نہیں لیتے تھے. جب حاکم قوم کا آدمی تھپڑ مارتا تھا تو کہتے تھے ہم نے تجھے معاف کر دیا. اب کمزور آدمی نے معاف کیا کیا، وہ تو بیچارہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا، بزدلی کا نام معافی رکھ دیا. تو ان کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے کہ ہر بزدلی، ہر کمزوری کو وہ اخلاق حسنہ قرار دے رہے تھے. ان کو اگر معافی کی اجازت دے دیتا خدا اس زمانے میں تو انہوں نے معافی کرتے رہنا تھا. ان کو ضرورت کیا تھی کہ پھر وہ بدلہ لیں اپنا. ان کا کریکٹر کھڑا کرنے کے لیے، ان کو اپنے پاؤں پر دوبارہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت جب تک ہم مناسب نہیں سمجھتے ہم تم سے معافی کا حق ہی لے رہے ہیں. تم نے آنکھ پھوڑے گا تو آنکھ توڑنی پڑے گی، کوئی ناک کاٹے گا تو ناک کاٹنا پڑے گا. کامل تعلیم ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، لیکن ایبسولوٹ ویلیو کے لحاظ سے نہیں تھی. چنانچہ اس کا رد عمل لمبے عرصے کے بعد رد عمل ظاہر ہوا اور وہ سخت دل ہو گئے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے، چٹانوں کی طرح سخت ہو گئے. اتنے ظالم ہو گئے کہ عفو کے نام سے ناآشنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معصوم انسان، نہایت ہی پیاری شخصیت، محبت کرنے والی، رحم کی تعلیم دینے والی، وہ ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے جب تک سولی پہ نہ چڑھائیں. کس ظالمانہ سلوک کیا. خدا تعالیٰ نے اس تعلیم کو پھر اس طرح بدلا کہ بدلہ لینے کا حق چھین ہی لیا ان سے. حضرت عیسیٰ کو کیا فرمایا؟ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. تمہارا کوئی کلوک اتارے تو قمیض بھی اتار کے دے دو. عجیب تعلیم ہے. لیکن اس زمانے میں اگر یہود کو اجازت دے دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اپنے ماننے والوں کو کہ بدلہ بھی لے لو، تو پہلے سخت دل تھے، انہوں نے لینا ہی بدلا تھا. انہوں نے کہا ایک تھپڑ کے بدلے دوسرا گال آگے کرنا تھا. اس لیے اس زمانے میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ کامل تعلیم تھی، لیکن ایبسولوٹ نہیں. میں نے ان بھائی صاحب سے، ان کے اسکالر سے عرض کی کہ اب میں اسلام پر آتا ہوں. 600 سال کے بعد اسلام، 610 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام ظاہر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو انسان کا حق ہے کہ مقابل پر اپنا بدلہ اتارے، مگر جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی ٹھہرے، اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. پہلا حصہ تعلیم کا. نمبر 2، عفو کی بھی اجازت ہے، معاف کرنے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ معافی کے نتیجے میں اصلاح ہو، معافی کے نتیجے میں جرم کی حوصلہ افزائی نہ ہو. ایبسولوٹ معافی نہیں دی. فمن عفا و اصلح، یہ الفاظ ہیں. جو عفو کرے بشرطی کہ اس کے نتیجے میں اصلاح واقع ہو تو خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے. میں نے کہا اب اس تعلیم کو آج ذرا بدل کے دکھا دیں. 1400 سال ہو گئے، ایک شوشہ اس کا تبدیل کر کے دکھائیں کہ یہ زمانے میں پیچھے رہ گئی ہے. اب کامل تعلیم یہ ہے. قرآن کریم کو ایبسولوٹ ویلیو حاصل ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ. کمال اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تعلیم ممکن ہی نہیں کہ نہ معافی کی کھلی چھٹی دینی ہے، نہ انتقام کی کھلی چھٹی دینی ہے. انسان ایڈلٹ ایج کو پہنچ گیا ہے، وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں معافی دوں گا. اگر معافی کے نتیجے میں جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو تو خدا مجھے معافی کی بھی اجازت نہیں دیتا، میں نے لازماً پھر بدلہ لینا ہے. اگر معافی کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہے، کسی کا دل بدل جاتا ہے، کوئی پاک ہو جاتا ہے، تو خدا مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ دوں، اس کو معاف کر دوں. تو یہ ہے کمال کا مضمون. اور جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دین ان معنوں میں کامل ہوا کہ ہر زمانے کی ضرورت اصولی طور پر بیان فرما دی گئی، اور ہر زمانے کی ضرورت قرآن کریم اور سنت محمد مصطفیٰ اپنے اندر رکھتے ہیں. اس لیے ہماری مثال تو ایسے دوسرے لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتی. کچھ فرمانا چاہتے تھے آپ؟ یہ ویسے کروٹ کر لیجیے. جی آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے یا ویسے تھک گئے تھے اس پہلو پہ بیٹھے ہوئے؟ میں کہہ رہا تھا کہ اذان ہو گئی، نماز. اچھا ہاں وہ ٹھیک، وقت ہو گیا. اچھا معاف کرنا مجھے، میں دیکھا نہیں. جزاک اللہ. ایگزیکٹ 8:30 نماز ہوتی ہے. شکریہ آپ نے بتا دیا.
اچھا جی، جزاک اللہ، آپ نے بہت تشریف فرمائی. آج ہم نے اصل میں سوال جواب کی مجلس نہیں رکھی تھی نا، میں نے کہا میں کچھ باتیں اپنی طور پر عرض کر دیتا ہوں. بہت اچھا جی، بہت تو اچھی معلومات. پھر آپ جو جب چاہیں جس طرح چاہیں. بہت اچھا، جزاک اللہ، بہت شکریہ. مشکور ہے.